السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بس میں نے کہہ دیا کہ میں صرف 4 کپ، 4 پلیٹیں اور 3 چمچ، کل ملا کے 11 برتن ہی دھوؤں گی۔ سن لو یہ تم، اور ویسے بھی ابھی میرا پسندیدہ ٹی وی پروگرام چل رہا ہے، رابعہ نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے ریموٹ اٹھا لیا۔ کیا رابی، تم بھی بڑی عجیب باتیں کرتی ہو، بھلا ایسے بھی کوئی برتن گن گن کے دھوتا ہے؟ بھائی معمول کے برتنوں سے محض ایک برتن ہی تو زیادہ ہے، جو دادا ابا کا پیتل کا پیالہ ہے۔ اور کیا؟ نہایت نرم لہجے میں عائشہ نے کہہ کر ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا؟ وہ صدمے سے چیخی تو پڑی۔ کیا وہ 12 برتن، وہ جراثیموں سے پر دادا ابا کا پیالہ ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ انہیں کالی کھانسی کی بیماری ہے، پھر بھی تم نے وہ برتن مجھے دھونے کو دے دیا؟ اوہ نو، مجھے تو ایسے دھونے کو خیال سے بھی وحشت ہونے لگی ہے۔ کسے کیا کرتے ہوئے وحشت ہو رہی ہے بھائی؟ امی اچانک دوسرے کمرے سے وہاں آ گئی۔ کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی۔ رابعہ امی کو طبیعت کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، سو عائشہ کو گھور کر چپ چاپ باہر نکلنے پر اکتفا کیا، کیونکہ وہ یہی کھڑے رہ کر امی کا بزرگوں کی خدمت، ان کی عزت یا پھر مکافات عمل کے تقسیم موضوعات پر مبنی لیکچر سننا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اگر انہیں اس کے نادر خیالات کا علم ہو جاتا۔ معلوم نہیں وہ کیسی تھی، ہر چیز سے گھن کھانے والی، کسی پالتو جانور یا پرندے کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اور اسے بوڑھے دادا جان سے ایک عجیب سی وحشت ہوتی۔ ان کا ریشہ زدہ جسم ہلتا ہوا دیکھ کر وہ اوب جاتی، اگر کوئی شیشے کا گلاس یا کپ دادا کو پکڑاتا اور وہ گر جاتا تو سب سے زیادہ رابی ہی چیختی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی جلدی سنک میں پڑے برتن دھو ڈالے اور آخر میں کچن کے کونے میں رکھے ڈسٹ بن کے پاس پڑا پیتل کا وہ پیالہ بھی دھونے لگی، جو دادا ابا کے کبھی کبھار گاؤں سے شہر میں آ جانے پر ان کے زیر استعمال ہوتا اور استعمال کے بعد اچھی طرح دھو کر ڈسٹ بن کے پاس دوبارہ رکھ دیا جاتا۔ گھر والوں نے مجھے کیا چوڑی سمجھ رکھا ہے جو ہر بار یہ پیالہ دھونے کو مجھے دے دیا جاتا ہے؟ اس نے وہ پیالہ دھو کر زور سے ڈسٹ بن کے پاس پٹک دیا، جو لڑھکتے ہوئے نہ جانے کب سے کچن کے دروازے میں کھڑے دادا ابا کے پاؤں کے قریب رک گیا۔ انہوں نے ایک نظر پیالے پر اور دوسری نظر ان کی آمد سے قطعاً انجان ڈیٹول سی ہاتھ دھوتی رابعہ پر ڈالی۔ ہاتھ دھو کر جو ہی وہ پلٹی، دادا ابا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ دادا ابا آپ، اس نے تھوک نکلا، سنبھال کر رکھو، تمہارے بھی کام آئے گا۔ وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما کر اس پر کڑی نگاہ ڈال کر پلٹ گئے، مگر وہ کافی دیر بعد تک وہیں کھڑے، ان کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا، اور وہ پیالے کو ہاتھ میں تھامے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ بے شمار کیلنڈروں پر لاتعداد ایک دوسرے کا تعاقب کرتے وقت کی دھند میں کھوتے رہے، نہ جانے کتنے دن اور رات بھی ایک دوسرے میں مدغم ہوتے، ایسے رابعہ احمد سے رابعہ انیس، اور اب بیگم رابعہ انیس سے انیس علی مرحومہ کی بیوہ بنا گئے۔ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کے پاس کراچی کے پوش ایریا میں رہ رہی تھی، چونکہ وہ ایک آفیسر بیٹے اور ورکنگ وومن بہو کے ہاں رہ رہی تھی، اور گھر میں کام کے لیے ملازمین موجود تھے، سو دن بھر اکیلے گھر میں فارغ رہتی یا پوتے پوتی کے اسکول سے واپس آ جانے پر ان کے ساتھ مگن رہتی۔
بچے سارا وقت اسے اپنے پیچھے بھگائے رکھتے کیونکہ وہ صفائی پسند نہیں تھے، اور وہ اپنی صفائی پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور اپنے لاغر وجود کو گھسیٹتی آہستہ آہستہ وہ پھیلاوے سمیٹتی رہی۔ ارے موئے کرمو، یہ اس ناہنجار کتے کو روک، کیسی ندی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا اس سفید صوفے پر چھلانگیں لگا رہا ہے اپنے گندے سندے پنجوں کے ساتھ۔ لگتا ہے اس کا تعلق کتوں کے کسی ادنا خاندان سے ہے، تبھی تو ہر دم گند ہی مچائے رکھتا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بھاگتے کیچڑ میں لتھڑے ٹیس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہانپے جا رہی تھی۔ ہنی، ٹیس مل گیا، وہ دیکھو۔ وائٹ صوفے کے اوپر ہنی اور بنی دونوں بہن بھائی اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے آ گئے۔ سارے گھر میں ٹیس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ اب تھک گئے تھے۔ سب صوفے پر ڈھیر سے گئے اور اب ٹیس کو گود میں بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ حسنین اور بینش، جلدی سے اتارو اس نامعقول جانور کو اپنی گود سے، کیسے دبکا بیٹھا ہے۔ یہ نام ہمارے صرف اسکول میں ہے، باقی ہر جگہ ہم ہنی اور بنی ہیں۔ ہنی نے ٹیس بنی کی گود میں منتقل کرتے ہوئے خاصے نروٹھے لہجے میں کہا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ دیے ہیں آج کل کی ماؤں نے اپنے بچوں کے، اصلیت تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے رہ گئی ہے۔ ہر دوسرے دن اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کوفت کھا کر رہ جاتی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ جھکی فریج میں سے اپنے لیے مشروب نکال رہی تھی، جب ہنی بنی کا شور کچن کی کھڑکی کے باہر سنا۔ کون سمجھائے ان انگریز کی اولادوں کو کہ شور مت کرو، میرے کان درد سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہنی بنی کو ڈانٹنے کی خاطر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو نظر ان کے لاڈلے ٹیس پر پڑی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، سہارے کے لیے فریج کو ہی تھام لیا۔ اسے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کرمو، کرمو، درد کی شدت سے وہ چلائی۔ راہ ایسی تھی کہ کرمو گھر کے آخری کونے سے بھاگتا آ گیا۔ کرمو، آج پھر یہ کیا ہے؟ اس نے شہادت کی انگلی سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ او گرینی، آپ ایسے ہی پریشان ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ کرمو کھڑکی سے باہر جھانک لینے کے بعد مطمئن سا اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ جانتی ہوں بہت پہلے سے یہ سب، مگر مارے افسوس کے آنسوؤں کا پھندا گلے میں ہی اٹکا رہ گیا اور آگے وہ کچھ نہ بول پائی۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر کرمو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس کا بیٹا اور بہو واپس آ گئے۔ فی الوقت اسے یوں زور زور سے سینے کو ملتا دیکھ کر وہ دونوں بھی بوکھلا گئے۔ کرمو، پانی لاؤ جلدی سے، اس کا بیٹا چلایا۔ بہو اس کی کمر سے لانے لگی۔ کرمو پانی لے آیا تو اسے پانی دیکھ کر اکائی سی آ گئی۔ ماں جی، اٹھ کر پانی پی لیں۔ بہو نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پانی پلانا چاہا، مگر اس نے زور سے نفی میں سر ہلا کر پانی کا برتن ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ پانی برتن سے چھلک کر بہو کے کپڑوں کو گیلا کر گیا۔ ماں جی، بہو چلا اٹھی۔ آخر سارے دن کی مشقت کے بعد انسان کو اپنے ہی گھر میں چین نہ ملے تو وہ کہاں جائے؟ یہاں گھر میں تو اب عیش کر رہی ہیں نا، ہم سارا دن کام میں جٹے رہتے ہیں اور اوپر سے آپ کے نخرے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں، ذرا خود ہی گن کر بتائیں کہ شیشے کے کتنے گلاس آپ کے ریشے زدہ ہاتھوں سے گر کر ٹوٹے۔ اب میں کم از کم آپ کے لیے تو اپنے نفیس ترین واٹر سیٹ روانے سے رہی۔ فائنلی آپ کو اسی پیتل کے پیالے میں پانی پینا ہوگا، کتیج سی کہتی وہ بیگ اٹھا کر دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو اس نے شکایتی نظروں سے وہاں کھڑے بیٹے کی طرف دیکھا
جو کندھے اچکا کر اپنی بیگم کے پیچھے چلا گیا۔ اسے 2 سال قبل کالی کھانسی ہوئی تو ضرورت کی ہر شے پر ضرورت سے زیادہ احتیاط برتی جانے لگی۔ اس کے استعمال کی تمام اشیاء علیحدہ کر دی گئی، گو کہ بیماری اب جاتی کہ استعمال میں آنے والے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کوئی اس سے ہاتھ نہ ملاتا۔ اسے کھانسی آتی تو نوکر کے ساتھ جلد سے جلد اندر لاؤنج سے یا کمرے سے باہر بھیجا جاتا۔ آج تو پھر بھی بہو کمر سہلانے کو قریب آ گئی تھی۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اس کے جھری زدہ چہرے میں غائب ہو گئے۔ نہ جانے کس نے پیتل کا وہ دادا ابا کا استعمال شدہ پیالہ پالش وغیرہ کروا کے اس کے جہیز میں رکھ چھوڑا تھا۔ دیکھنے میں ویسے وہ منقش پیالہ بہت خوبصورت تھا اور پالش کے بعد اور چمک گیا تھا، مگر وہ تھا تو بیمار دادا سے منسوب اور نہ جانے اب کیسے وہ پیالہ اس کی بہو کے ہاتھ لگا۔ اور اب پچھلے 2 سالوں سے وہ تیز ایک ہی پیالے کو استعمال کرنے پر مجبور تھے۔ ہر بار وہ تیز کو پیالے میں پانی پیتے دیکھ کر اپنی طبیعت یوں ہی خراب کر لیا کرتی تھی۔